الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے فضل و کرم سے آج ہم سورہ مومن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ مومن اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 48 میں وقال رجل مومن، اور کہا ایک مومن شخص نے، اسی سے منسوب اس کا یہ نام۔ اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کس سے ہے؟ غافر غین فے رے مادہ ہے، مطلب کیا ہے؟ بخشنے والا۔ اسی کو سورہ طول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں نام جو ہیں وہ اسی سورہ مبارکہ کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کو جو ہے وہ سورہ حامیم، سورہ مومن سے لے کے سورہ الاحقاف تک 7 صورتیں ہیں جو ساری حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ دباج ہے۔ دباج بیسیکلی قرآن کی دباج ہے۔ دباج کہتے ہیں بیسیکلی دباج ریشم کو۔ یہ زینت والی صورتیں ہیں، اور ان سورہ مبارکہ کو الحامیم یا حامیم کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک برین ہوتا ہے، ایک سمری ہوتی ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اور یہ صورتیں 7 جو ہیں یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ قرآن کا مغز ہے، یہ قرآن کا برین۔ اس کی مثال ایک ایسے لی جا رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک لقدق صحرا میں ہے، کچھ اس کو جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا، پیاسا ہے، بالکل جو ہے وہ بلائنڈ ہے، اس کو بارش کے ہونے کے کہیں سے آثار نظر آتا ہے۔ اس بارش کے راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے، کچھ زمین گیلی نظر آتی ہے، اس کو اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، آگے جاتا ہے تو کچھ باغیچے نظر آتے ہیں۔ یہ بارش سے مراد یہ قرآن پاک ہے، اور ان باغیچوں سے مراد جو ہے یہ 7 صورتیں۔ یہ ان 7 صورتوں کا جو ہے وہ مقام ہے۔ یہ یہاں سے لے کے سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کو العرائس، عرائس عروس کی جمع ہوتی ہے، یہ گلہنے ہیں۔ اتنا مقام جو ہے وہ ان سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راز اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کہ ایسے الفاظ کچھ ہیں جن کا ترجمہ رہتی دنیا تک شاید کوئی نہ کر سکے، بلکہ یقیناً نہیں کر سکے گا، اور یہ راز اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر میں رکھے گا۔ اب دیکھیے، اگر ہم اس سورہ مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں پہلے تو دیکھ لیجیے کہ اس میں 85 آیات ہیں، 1199 کلمات ہیں، 4960 حروف ہیں، اور 9 رکوعات ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو اس قرآن کا سچا ہونا ثابت کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو وہ نازل کیا جانا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جس وقت قرآن اتر رہا تھا، اور مشرکین مکہ پوری شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس میں جو ہے وہ مین میک نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ پہلی بات اس میں دیکھ لیجئے، تنزیل الکتاب من اللہ۔ تنزیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتارا جانا۔ تنزیل، اتارا جانا اس خاص کتاب کا، الف لام لگا، اس خاص کتاب کا، من اللہ ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ان کی اس بات کا رد کہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ خود گھڑ لی ہے۔ ان کی اس بات کا رد کہ اس کو کسی سے لکھوا لیا ہے، لکھ لیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے، کسی سے پڑھ لیا ہے۔ پہلے ایک لفظ میں جو وہ اس چیز کی نفی فرما دی گئی، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ کتاب نازل کیا جانا اس کتاب کا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ثابت ہوا پہلے حروف میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کون اللہ؟ اللہ کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر کون اللہ؟ جو العزیز، جو غالب ہے۔ یہ مت سمجھو
کہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کے اللہ تمہاری پکڑ نہیں کر سکے گا. جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو ستانے کی کوشش کی، اللہ کو جھٹلایا، اس کے رسول کو جھٹلایا، وہ اللہ کی پکڑ سے باز نہیں رہا. پھر اللہ کی قدرت سے کہیں بھاگ نہیں سکا. وہ اللہ غالب ہے، اللہ پکڑنے والا ہے. یہ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. اور العزیز العلیم، اور دوسری صفت اللہ کی بیان کی گئی کہ یہ نازل کیا جانا اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے ہے جو پوری قدرت والا ہے اور پورے علم والا ہے. علیم، یہ فعلن کے وزن کے اوپر اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، اس میں ابدیت پائی جاتی ہے کہ ازل سے لے کے ابد ابد تک کا علم رکھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ نہیں ہے کہ یہ جو تم چھپ کے سازشیں کرتے پھر رہے ہو، ان سازشوں کا اللہ کو پتہ ہے. اللہ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والی خواہشات تک سے واقف ہے، اور اس کو ہر چیز پتا ہے کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے. تو اس کتاب کے بارے میں تم لوگوں کا جو وہم و گمان ہے کہ یہ بنا لی ہے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے. اللہ تمہاری ان حرکات کی بنا پہ تم پہ قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس وقت کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اب اس کے بعد اگلی بات، غافر الذنب. غافر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ غین فے رے. کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں، بخشنے والا، معاف کرنے والا. ذنب کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. بخشنے والا گناہوں کا. تو اللہ کے علاوہ کون؟ اللہ جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، اور وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے. وقابل التوبہ، اور قبول کرنے والا ہے کس کا؟ توبہ کا. اور وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت پکڑ والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. یہ 5 جو ہے وہ صفات ہمیں اس آج کی سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے دور میں ایک شخص، شامی شخص تھا، بہت نیک تھا. وہ جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا. پتہ چلا کہ اس نے شراب نوشی شروع کر دی. اس نے کوئی ایسی جو ہے بدی نہیں تھی جو اس نے نہ پکڑی ہو یا جو اس سے بچی نہ ہوئی ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو بہت دکھ ہوا. آپ نے ایک خط لکھا. آپ نے لکھا عمر کی طرف سے فلاں کے نام، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان رحم کرنے والا ہے. اور پھر لکھا غافر الذنب، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے. وقابل التوب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور وہ سخت پکڑنے والا ہے. طول کس کو کہتے ہیں؟ قدرت کو بھی کہا جاتا ہے، طاقت کو بھی کہا جاتا ہے، فضل کو بھی کہا جاتا ہے، رحمت کو بھی کہا جاتا ہے. وہ قدرت والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ فضل والا ہے. یہ لکھ کے اس کو بھیج دیا. جب اس نے یہ خط پڑھا، اس نے اس خط پڑھنے کے بعد جب پڑھا کہ یہ عمر کی طرف سے میرے نام پہ چٹھی آئی ہے، امیر المومنین ہیں، اور پھر گناہوں کو بخشنے والا ہے، مطلب کیا؟ وہ رو پڑا کہ اس کا مطلب کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ قابل التوبہ، اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے. تو یہ تو مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گناہ بخشا لو، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا، اور میں نہیں کروں گا اگر یہ اس راستے پہ نہیں چلوں گا تو شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، وہ سخت پکڑنے والا بھی ہے. اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے اس بات کی. تو فوراً اس نے توبہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی دوست، جب تمہارا کوئی ساتھی گناہ کے راستے پہ نکل جائے تو پیار سے، نرمی سے اس کی جو ہے وہ اصلاح کی. اب دیکھیے ان آیت مبارکہ میں ہمیں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں کہ خوف بھی نظر آ رہا ہے، اس میں غافر الذنب، ہمیں امید بھی نظر آ رہی ہے کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. وقابل التوبہ، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی بخشش جو ہے وہ توبہ کرنے کے اوپر ہی ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں. نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو جو ہے مٹا دیتی ہیں. اسی طرح جب انسان کو تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، بیماری آتی ہے، کوئی مشقت آتی ہے، وہ بھی اس کی گناہوں کی کفارے کا جو وہ ذریعہ بن جاتی ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایمان والے کے لیے ہے.
جو اللہ کی طرف اطاعت کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ کے خوف سے امید رکھتا ہے، سرکش کے لیے نہیں ہے، تکبر کرنے والے کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ یہ اسی لیے کہا گیا نبی 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 خبر دے دیں عبادی میرے بندوں کو انی انا الغفور الرحیم کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی اور میرا عذاب هو العذاب العلیم بہت ہی جو ہے وہ دردناک ہے۔ اور وہ دردناک عذاب ہے۔ ایک طرف سے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ امید دلائی جا رہی ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے کہ گناہ کر لیے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے تمہارا اینڈ آ گیا، تمہارے پاس مہلت ہے، اس مہلت کا فائدہ اٹھا لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ بخش دے گا۔ وہ اس توبہ کرنے کی جو ہے وہ ہمت طاقت رکھتا ہے، وہ بخش دے گا، وہ فضل والا ہے، وہ طاقت والا ہے۔ اور اگر نہیں کرو گے شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی جو دو باتیں بتائی گئی، اور یہ بھی جان رکھو لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے۔ یہ جو تم اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو پکڑ رکھے ہیں، یہ جان رکھو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس نے اس کائنات میں سے جو کوئی حصہ بھی ہو اس کسی کا کہ ہاں میں نے اس کائنات کا یہ پتہ پیدا کیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، صرف ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود مگر وہی۔ اگر نہیں مانتے تو پھر یہ بات یاد رکھو الیہ المصیر، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، کسی اور کی طرف لوٹ کے نہیں جاؤ گے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہونی ہے۔ ایک ہی الہ ہے، یہ جتنے تم نے من گھڑت الہ گھڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ جب اینڈ آئے گا تو پھر اینڈ میں اسی کی طرف جانا ہے، کوئی اور کسی اور کی طرف تمہارا لوٹنا نہیں ہوگا۔ پھر حساب کتاب وہی تم سے لے گا، وہی تم سے پوچھے گا کہ تم اس دنیا میں کیا کرتے ہو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب دیکھیں یہ پہلی تین آیات کتنا بڑا سبق دے رہی ہیں۔ پہلا پیغام کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کو کسی نے گھڑ نہیں لیا، بنا نہیں لیا، کسی سے سیکھ نہیں لیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں 3 دفعہ چیلنج دیا گیا، اس جیسا بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، کوئی ایک صورت بنا لاؤ، رہتی دنیا تک کوئی اس کے مقابل جو ہے کسی کو پیش نہیں، اس کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ بخشنے والا ہے گناہوں کا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ شدید سزا دینے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کے اوپر، وہ صاحب فضل ہے، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا۔ اب اس کے بعد ما یجادل فی آیات اللہ، یجادل لفظ کس سے ہے؟ مجادلہ سے۔ اس کا معنی اسی سے ہمارا جو ہوتا ہے نا جنگ و جدل، کیا مطلب ہوتا ہے؟ لڑائی کرنا۔ ما یجادل اللہ، یجادل فی آیات اللہ، نہیں وہ جھگڑا کرتے فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں نہیں وہ جھگڑتے، مگر کون؟ الا الذین کفروا، سوائے ان لوگوں کے جو انکاری ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، آج کی معیشت، آج کی معاشرت جو ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ وہ اس وقت کے لیے کہا گیا تھا، آج یہی جھگڑنا ہے، یہی قرآن کا استہزاء اڑانا ہے، یہی قرآن کی تکذیب ہے کہ قرآن کو، یہ نہیں کہ میں نہیں، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس پر عمل نہ کرنا اس کی تکذیب ہے، اس کا استہزاء اڑانا ہے۔ نہیں جھگڑا کرتے فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، مگر وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کرتے ہیں، جو جھوٹ سمجھتے ہیں اس کو۔ فلا، پس، نہ، یغرر کا، اب یہ لفظ کس سے ہے؟ غرورن سے۔ غرور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غین رے، دھوکہ، فریب، یا علامات مضارع ہے، لفظ وہی ہے غین رے، کاف جو ہے وہ اس میں حاضر کی ضمیر لگی ہے۔ فلا یغرر کا، پس نہ وہ دھوکے میں ڈال دے تجھے۔ کیا؟ تقلبہم، کل کس کو کہتے ہیں؟ مسنا پلٹنا، آنا جانا، ان کا آنا جانا فی البلاد، شہروں میں،
ان کا شہروں میں آنا جانا، ان کے بازاروں کا سجنا، ان کی بلڈنگوں کا عمارتوں کا کھڑا ہونا، ان کی بڑی گاڑیوں کا ہونا، ان کے پاس بہت کچھ ہونا، تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے اس لیے ان کو دے رکھا. نہیں، یہ الا متاع، یہ صرف دھوکے کا سودا ہے. چند گھڑیوں کے لیے ان کو یہ مال و متاع دیا گیا ہے. ان کا یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور وہ شان و شوکت جو دنیا میں ان کو حاصل ہے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے. کسی کو مال دیا جانا، کسی کو دنیا میں عزت دی جانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے. کسی کو منصب پہ بٹھا دینا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جو کچھ دیتے ہیں، اس کا جو اسباب اس کے پاس میسر ہوتے ہیں، وہ اتنا اس کا امتحان جو ہے وہ بڑھتا ہے. چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ پیسے میں ہو، چاہے منصب میں ہو، چاہے اولاد میں ہو، جتنا کچھ ہوتا ہے اتنا امتحان جو ہے. بس جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں صرف وہی لوگ جھگڑتے ہیں وہ اس کے انکاری ہیں. بس ان کا زمین میں چلنا پھرنا، زمین میں ان کی شان، ان کی شوکت جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. مت سمجھنا کہ ان کو جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ ملا. اس کے بعد اگلی آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ اگلے ہمارے سبق کے ساتھ جو ہے وہ ہے. یہ ویسے سورہ مومن کسی ایک لفظ سے جو ہے وقال رجل مومن، اور کہا ایک مومن بندے نے، من آل فرعون، آل فرعون سے جو کہ اپنا ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، فتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اس شخص کو قتل کرتے ہو جو تمہارے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ بیسیکلی اگلی آیات کریمہ کے ساتھ منسوخ ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس وقت ان لوگوں نے اپنے کہیں جو ہے وہ سازشیں تیار کر رکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی، اس لیے گناہ کیا تھا؟ اس لیے کہ صرف آپ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، جو اللہ ہے وہی میرا رب ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. اس کے ساتھ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے، حامیم، یہ 7 صورتیں ہیں یہاں سے لے کے سورہ احقاف تک. اس کو حوامیم کہا جاتا ہے، اس کو آل حامیم بھی کہا، الحامیم بھی کہا جاتا ہے. یہ دیباچل قرآن ہے، قرآن کے باغیچے ہیں، یہ دلہنیں ہیں، یہ زینت ہے قرآن کی. تنزیل الکتاب من اللہ، اتارا جانا ہے کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے، وہ اللہ جو غالب ہیں، حکمت غالب ہیں اور علم والے ہیں. غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں. گناہوں کا ہو جانا بشری تقاضا، ہو گئے، اس کے اوپر استکبار کر کے ابلیس کی شکل نہیں اختیار کرنی، بلکہ اس کو معافی مانگ کے اللہ کا جو ہے وہ پسندیدہ بندہ بننا ہے. کہ غافر الذنب، وہ گناہوں کے معاف کرنے والا ہے. وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، پکڑنے والا بھی ہے. ایک قول ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے اس کے اوپر. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے الہ سوائے اسی کے. نہیں مانتے ہو تو یہ یاد رکھو، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیتوں کے بارے میں، الا اللہ، سوائے وہ لوگ جو انکاری ہیں، جو کافر ہیں. الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، بس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، آنا جانا، شان رکھنا، منصب رکھنا، طاقت رکھنا، ان کے بارے میں لوگوں کا سمجھنا کہ یہ بہت بڑے جو ہیں وہ ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے جس وقت جو ہے وہ قارون نکلا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کیا نصیب پایا ہے اس نے، اور جس وقت قارون زمین میں دھنس گیا تھا تو شکر کیا تھا کہ ہم اس نصیب والے نہیں. تو ان کا جو ہے وہ ان کی مال و دولت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ نے یہ ان کا امتحان لیا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا
اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين.